پیاری بہنوں اور میرے محترم بھائی، آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے 5 لوگوں کو گیہوں کی روٹی بددعائیں دیتی ہے، گھر کا رزق مٹ جاتا ہے۔ ذرا دھیان سے سنو، میں آج آپ سے کوئی عام بات نہیں کرنے والی، بلکہ آپ کو وہ حقیقت بتانے والی ہوں جو شاید آپ کی ذرا سوچو، جس روٹی کو ہم اللہ کی نعمت کہتے ہیں، جو ہر دسترخوان کی زینت ہے، اگر وہی روٹی تمہارے خلاف بددعا دینے لگے تو کیا ہوگا؟ یہ وہ راج ہے جو ہر گھر کی تباہی کا دروازہ کھول سکتا ہے۔ یہ روٹی جسے تم محبت سے پکاتے ہو، اگر اس کی بددعا لگ جائے تو تمہارا رزق رک جاتا ہے، تمہارے بچے بھوکے سوتے ہیں، تمہارے گھر میں غربت ڈیرا ڈال لیتی ہے۔ میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی آخر وہ کون سے 5 لوگ ہیں جنہیں اگر گیہوں کی روٹی دو تو وہ تمہارے نصیب کو برباد کر دیتی ہے، تمہارے رزق کو مٹا دیتی ہے۔ آخر وہ کون سے عمل ہیں جو تم کرتے ہو اور تمہاری قسمت کا دروازہ بند ہو جاتا ہے؟ یہ سب میں آپ کو آگے بتاؤں گی، اس ویڈیو کو آخر تک ضرور سنیں تاکہ آپ اس تباہی سے بچ سکیں جو اکثر ہمارے اپنے ہاتھوں سے آتی ہے۔ پیاری بہنوں اور میرے محترم بھائیوں، اب وقت ضائع کیے بغیر بات کرتے ہیں پہلی قسم کے لوگوں کے بارے میں۔ پہلی قسم کے وہ لوگ جو دوسروں کا حق مار کر کھاتے ہیں، جو غریب کی مزدوری دباتے ہیں، جو یتیم کے حصے کی گیہوں بھی اپنے گھر لے آتے ہیں اور اس سے روٹی پکاتے ہیں۔ روٹی ان کے ہاں پک تو جاتی ہے مگر اللہ کی لعنت کے ساتھ۔ یہ روٹی بددعا دیتی ہے کہ اے اللہ، مجھے اس کے گھر سے نکال دے جس نے مجھے حرام کی کمائی سے خریدا، جس نے مجھے مظلوم کی آہ سے گونتھا۔ ایسی روٹی کھا کر انسان کی نسل میں برکت نہیں رہتی، اولاد نافرمان ہو جاتی ہے، بیماری ڈال دیتی ہے، گھر میں روز لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ پورا سال رزق میں رکاوٹیں آتی ہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں عام بات ہے کہ لوگ سوچتے ہیں کہ ہم نے بہت عقل مندی سے دوسروں کا حق دبایا، مگر حقیقت میں وہ اپنی خوشیاں اور رزق خود ہی دفن کر رہے ہوتے ہیں۔ پیاری بہنوں، سنو، میں تمہیں ایک ایسی عبرتناک حکایت سناتی ہوں جسے سن کر شاید تمہارے دل کانپ اٹھے۔ کہتے ہیں ایک بزرگ رات کے وقت ایک ویران قبرستان سے گزر رہے تھے۔
وہاں ایک قبر سے بھیانک شور سنائی دے رہا تھا۔ انہوں نے کان لگایا تو اندر سے چیخنے کی آواز آ رہی تھی، اے اللہ! مجھے اس آگ سے بچا لو، مجھے ان کی لگی بددعاؤں سے بچا لو۔ بزرگ نے دل میں اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ مجھے حقیقت دکھا دے۔ اچانک قبر شق ہوئی اور انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص آگ میں جل رہا ہے۔ اس کی زبان کٹی ہوئی ہے اور وہ اپنی کٹی زبان کو اپنے ہی گوشت سے جوڑنے کی کوشش کر رہا ہے۔ بزرگ نے کہا، اے اللہ کے بندے، کون ہے؟ وہ بولا، میں وہ ہوں جس نے دنیا میں غریب کی مزدوری دبائی، یتیم کی امانت کھائی اور اس کی گیہوں کی روٹی کو اپنے بچوں کو کھلایا۔ اس روٹی نے بددعا دی، کہا کہ اے اللہ مجھے اس کے نصیب سے نکال دے، مجھے اس کے رزق سے دور کر دے، اور آج میں قبر میں جل رہا ہوں۔ بزرگ کانپ گئے۔ انہوں نے اللہ سے پناہ مانگی اور کہا، یا اللہ ہمیں کبھی کسی مظلوم کی روٹی کا لقمہ نہ نصیب کرنا۔ یہ کہانی کوئی افسانہ نہیں، یہ حقیقت ہے جو اللہ ہمیں آج بھی بتا رہا ہے کہ اگر ہم نے حرام کی روٹی کو اپنے دسترخوان پر آنے دیا تو وہ ہمارے نصیب کو جلا کر راکھ کر دے گی۔ پیاری بہنوں اور محترم بھائیوں، دوسری قسم کے وہ لوگ ہیں جو نمک حلالی بھون کر احسان فراموش بن جاتے ہیں، جو اپنے محسن کا دیا ہوا کھانا کھاتے ہیں، اس کی دی ہوئی گیہوں کی روٹی کھاتے ہیں، مگر اس کے پیٹھ پیچھے اس کی عزت اچھالتے ہیں، اس کے راز دوسروں کو سناتے ہیں اور اس پر تہمتیں لگاتے ہیں۔ ایسی روٹی اللہ کے سامنے عرض کرتی ہے، یا اللہ میں تو محبت اور عزت کی نشانی تھی، میں تو رزق حلال بن کر آئی تھی، مگر اس شخص نے مجھے کھا کر احسان کا انکار کیا، میرے دینے والے کی عزت کو پامال کیا۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ اس کے رزق سے برکت ہٹا دو، اس کے دل سے سکون چھین لو، اس کے گھر میں نافرمانیاں بھر دو۔ آج کی دنیا میں کتنے لوگ ہیں جو اپنے عزیزوں، دوستوں، پڑوسیوں کے ہاتھوں کھاتے ہیں اور پھر ان کو بدنام کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے۔ وہ نہیں جانتے کہ ان کا نصیب اس بددعا کی لپیٹ میں آ جاتا ہے اور سارا سال ان کے گھر میں خیر و برکت کوسوں دور رہتی ہے۔ پیاری بہنوں، ذرا دل تھام کر سنو۔ بزرگ کسی قافلے کے ساتھ سفر کر رہے تھے۔ اچانک بیابان میں طوفان آ گیا۔ سب لوگ بھاگ کر قریبی
غار میں پناہ لینے لگے۔ غار میں اندھیرا تھا، شور تھا، خوف تھا۔ بزرگ نے دیکھا کہ ایک شخص مسلسل کانپ رہا تھا، چیخ رہا تھا، میرے کانوں میں شور مت کرو، مجھے معاف کر دو۔ سب لوگ حیران ہو گئے۔ بزرگ اس کے قریب گئے اور بولے، بیٹا کیا ہوا؟ اس شخص نے کانپتی آواز میں کہا، حضرات، میں نے زندگی میں اپنے استاد کا کھانا کھایا تھا، اس کی دی ہوئی گیہوں کی روٹی سے پلا تھا، اس کی بدولت میں عزت دار بنا، لیکن پھر میں نے اس کی عزت کو پامال کیا، اس کی بیٹی پر الزام لگایا، اس کے گھر والوں کی غیبت کی اور اس کے راز دوسروں کو بتا دیے۔ اس روٹی نے اللہ کے دربار میں میرا مقدمہ دائر کر دیا کہ اے اللہ، مجھے اس احسان فراموش کے پیٹ سے نکال دو، اور آج میں جہاں جاتا ہوں وہاں میری زبان گواہی دیتی ہے کہ میں خائن ہوں۔ میرا دل شور مچاتا ہے کہ میں احسان فراموش ہوں۔ بزرگ نے لرزتی آواز میں کہا، کیا تو جانتا ہے کہ احسان فراموشی سانپ کے زہر کی طرح ہے، جو پی کر انسان دوسرے کو کاٹتا بھی ہے اور خود بھی مر جاتا ہے؟ اس شخص نے روتے ہوئے کہا، حضرات، میرے پاس معافی کے سوا کچھ نہیں بچا۔ میں اپنے محسن کے در پر جانا چاہتا ہوں، اس سے معافی مانگنا چاہتا ہوں، مگر مجھے ڈر ہے وہ مجھے دیکھتے ہی دروازہ بند کر دے گا۔ بزرگ نے کہا، بیٹا، اس کا دروازہ بند ہو جائے تو اللہ کا دربار کبھی بند نہیں ہوتا۔ جا، پہلے اللہ سے معافی مانگ، پھر جا کر اس انسان سے معافی مانگ، شاید اللہ تجھے دوبارہ رزق کی برکت دے دے۔ پیاری بہنوں اور بھائیوں، اس کہانی کو سن کر سمجھ لو کہ گیہوں کی روٹی عزت کی گواہ ہے، جو کھا کر احسان بھول جائے وہ رزق کی نعمت سے محروم ہو جاتا ہے اور اس کے نصیب سے برکت اٹھ جاتی ہے۔ پیاری بہنوں اور میرے محترم بھائیوں، تیسری قسم وہ لوگ ہیں جو گیہوں کی روٹی کھاتے ہوئے شکر ادا کرنے کی بجائے ہر وقت ناشکری اور شکایتوں کی زبان کھول لیتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی زبان پر کبھی الحمدللہ نہیں آتا، جو ایک نوالا لیتے ہیں اور ساتھ ہی کہتے ہیں، آج بھی کھانا؟ یہ روٹی تو سخت ہے، یہ سالن تو باسی ہے۔ یہ گیہوں کی روٹی اللہ کے حضور گواہی دیتی ہے، یا اللہ، یہ تیرا دیا ہوا رزق کھا کر تیرا انکار کرتا ہے، تیرے احسان کو معمولی سمجھتا ہے، اسے حقیر کہتا ہے۔
اللہ فرماتا ہے کہ اس کے رزق میں برکت ختم کر دو، اس کی کمائی میں پریشانیاں بھر دو، اس کے گھر میں بے سکونی ڈال دو۔ آج ہمارا معاشرہ شکایتوں کا عادی بن چکا ہے۔ کبھی ساس بہو کے کھانے میں نقص نکالتی ہے، کبھی شوہر بیوی کے ہاتھ کا سالن برا کہتا ہے، کبھی بیوی شوہر کی دی ہوئی روٹی کو حقیر سمجھتی ہے۔ آج کتنے گھر ہیں جہاں دسترخوان پر بیٹھ کر شکر ادا کرنے کی بجائے تانے دیے جاتے ہیں، بحث ہوتی ہے، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں۔ بچے والدین کو دیکھ کر یہی سیکھتے ہیں کہ روٹی کی قدر نہیں کرنی بلکہ اس میں عیب نکالنا، اور پھر یہی بچے بڑے ہو کر اپنے والدین کے آگے ناشکری کرتے ہیں، ان کے احسان بھول جاتے ہیں۔ یہ سب کچھ اس لیے ہوتا ہے کہ ہم نے شکر کی عادت چھوڑ دی، اللہ کے رزق کو معمولی سمجھ لیا۔ میرے عزیزو، یاد رکھو، ناشکری رزق کو گھر بنا دے۔ جیسے دودھ میں نمک گر جائے تو وہ پینے کے لائق نہیں رہتا، ویسے ہی شکایت رزق کی برکت کو ختم کر دیتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، شکر کرنے والا تھوڑے رزق میں مطمئن رہتا ہے، اور ناشکرا بہت زیادہ رزق کے باوجود فقیر ہی رہتا ہے۔ آج ہم اس بات کو بھول چکے ہیں کہ رزق کی برکت گنتی میں نہیں، شکر میں۔ آپ 10 لقمے کھا کر بھی سیر نہیں ہوں گے اگر شکر نہیں کریں گے، اور 5 لقمے بھی سیر کر دیں گے اگر شکر گزاری سے کھائیں گے۔ اے میری بہنوں اور بھائیوں، اللہ سے ڈرو اور اس کے رزق کی قدر کرو۔ جب روٹی ہاتھ میں آئے تو کہو الحمدللہ، جب سالن سامنے آئے تو کہو ماشاءاللہ، جب پیٹ بھر جائے تو کہو شکر الحمدللہ۔ یہی وہ الفاظ ہیں جو رزق کو جنتی نعمت بنا دیتے، جو رزق کی بددعا کو روک دیتے ہیں۔ آج اپنے بچوں کو یہ سکھاؤ کہ رزق اللہ کی امانت ہے، اس کی قدر کرنا فرض ہے۔ اپنے گھروں میں ناشکری کے دروازے بند کر دو تاکہ اللہ تمہارے رزق کے دروازے کھول دے۔ آج سے ارادہ کرو کہ زبان سے شکایت نہیں نکالو گے، شکر کے موتی بکھیر کر اپنے نصیب کو چمکاؤ گے۔ پیاری بہنوں اور میرے محترم بھائی، یہاں پر میں آپ لوگوں کو ایک ایسی عبرتناک اور حیران کن حکایت سنانا چاہتی ہوں جو صرف کہانی نہیں بلکہ زندگی بدل دینے والا سبق ہے۔ کہتے ہیں کہ کسی گاؤں میں ایک بزرگ رہتے تھے جنہیں لوگ بابا حنیف کے نام سے جانتے تھے۔
ان کی سب سے بڑی خاصیت وہ ہر ناشکرا شخص کو آئینہ دکھا دیتی تھی، مگر انداز ایسا ہوتا کہ سننے والا کانپ جاتا اور ہمیشہ کے لیے سنبھل جاتا۔ جوان آدمی پاس آیا، چہرہ غصے سے سرخ، زبان شکایتوں سے بھری ہوئی، کہنے لگا، بابا میری قسمت خراب ہے، روٹی نصیب نہیں ہوتی، روز جھگڑتی ہے، بچے بدتمیز ہو گئے ہیں،